شب 8 ربیع الاول 7 ربیع الاول کی رات کی مجلس ہے، دور ازا کی آخری رات، امام بارگاہ علی رضا شارجہ، دور ازا کی آخری رات ہے۔ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال میرے مولا حسین کا مہمان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت امپورٹنٹ رات آ گئی، سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ رات ہے۔ دو وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک دور ازا کی آخری رات ہے اور ایک شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس امام کی شہادت کی رات ہے کہ جس کی شہادت کے بعد، کل کے بعد اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ شروع ہو گیا، غیبت صغرا کا۔ انشاءاللہ جب 9 کی محفل پڑھوں گا تو اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ وہ زمانہ، وہ پیریڈ شروع ہو جائے گا کل سے۔ آلموسٹ 11ویں امام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سلسلہ امامت کا دوسرا حسن ہے۔ 12 اماموں کے جو نام رکھے گئے، مولا علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ رکھا گیا، ریپیٹ کیا گیا 4 ٹائمز۔ اللہ کے رسول کا نام محمد 3 دفعہ رکھا گیا اور مولا حسن کا نام 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا۔ پہلے امام علی ہے، چوتھے امام علی ہے، 8ویں امام علی ہے اور 10ویں امام علی ہے۔ 5ویں امام محمد ہے، 9ویں امام محمد ہے اور ہمارے زمانے کا امام کا نام محمد ہے۔ امام حسن دوسرے امام اور 11ویں امام کا نام حسن رکھا گیا۔ ایک بات میں یہاں روک کے بول دوں کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام پہ رکھیں۔ کبھی یہ ستاروں کے چکر میں مت پڑے، کبھی یہ ٹائم کے چکر میں مت پڑے، کبھی یہ نہیں سوچیں کہ اس وقت پہ بچہ ہوا تو ہم کیا نام رکھیں۔ میرے پاس بھی اکثر واٹس ایپس آتے ہیں، فون آتا کہ مولانا شعبان میں بچہ پیدا ہوا اور 10:18 کو پیدا ہوا، آپ کیا نام رکھیں؟ آپ ستاروں کو دیکھ کے، میں ہمیشہ ایک ہی بات بولتا، ستاروں کے چکر میں، سٹارز کے چکر میں مت پڑو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، سٹارز کے چکر میں مت پڑو، اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے، ان معصومین کے نام لو۔ معصومین کے ارشادات یہ ہے کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو۔ لڑکی ہو زہرا ضرور رکھو۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ زہرا نرجس نام رکھو۔ زہرا کے معنی نور کے ہیں، برائٹنس کے، نرجس کے معنی خوشبو کے۔ اگر تم اپنی لڑکی کی زندگی میں روشنی دیکھنا چاہتے تو بی بی کا نام رکھو، اس کی زندگی میں روشنی آتی۔ نام کا اثر ضرور ہوتا۔ معصومین کے نام رکھو۔ آپ کے پاس 14 نام ہے، یہ 14 نام کے ساتھ ان کی سیدانیوں کے نام رکھو، بیویوں کے نام رکھو اور ازواج معصومین کے نام رکھو۔ پھر دیکھو کہ تمہارے اولاد میں برکت کیسے ہو۔ یہ ماڈرن نام کے چکر میں مت پڑو کہ ماڈرن نام آ جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ ماڈرن نام سے بچے کے اثرات میں، گروتھ میں پرابلم آتا ہے۔ بہرحال ہمارے 11ویں امام سلسلہ امامت کا دوسرا حسن ہے اور سب سے ینگسٹ امام جو ہے، سب سے کم سن امام، وہ 9ویں امام ہے۔ سب سے کم 24 سال ہے یا 25 سال، 24 ایئرس یا 25۔ اور 11ویں امام کی ایج 28 ایئرس کی تھی، 28 اپروکسیمیٹلی 28 ایئرس کی تھی۔ 32 میں ولادت ہے اور 60 میں شہادت ہے۔ آپ کی ولادت، جتنے معصومین کی ولادت ہے، یا مکے میں ہوئی یا مدینے میں، 13 معصومین، 14 معصومین میں میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج 11ویں امام کی شب شہادت ہے تو تھوڑا سا انفارمیشن 11ویں امام کے بارے میں بھی آ جائے۔ اس کے بعد میں نے جس سے مجلس کا آغاز کیا اور آج کی رات کی امپورٹنس عزاداری کو رخصت کر رہے تو وہ بتاؤں گا۔ 32 میں ولادت ہے، 60 میں شہادت ہے۔ 10 ربیع الثانی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور شہادت آپ کی سامرے میں ہوئی 8 ربیع الاول 260 ہجری، یعنی کل کا دن۔
کہ فوراً جس کے بعد اسمالر اوکلٹیشن کا آغاز ہوا اور اسمالر اوکلٹیشن 69 ایئرز تک چلا. 15 شعبان 329 ہجری. پھر وہاں سے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا, غیبت کبریٰ. وہ غیبت صغریٰ تھی, یہ غیبت کبریٰ ہے. غیبت کبریٰ آج تک چلتی ہوئی رہی. ہائر اوکلٹیشن وہ آج تک چلتا ہوا رہا, جو اپروکسیمیٹلی 1200 ایئرس ہو گئے. میں ایک رف آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں. اچھا, پورے معصومین کی ولادت 14 معصومین کی ولادت یا مکہ یا مدینہ یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چھوٹے سے شہر میں ہوئی, جیسا ابہا میں چھٹے امام کی ہوئی, مکہ یا مدینہ, بس اس کے اندر ہی پورے 13 معصومین پیدا ہوئے. صرف ایک امام ہے جو سامرے میں ہوا, وہ ہمارا زمانے کا امام. 11ویں امام کا جو پیریڈ ہے وہ متوکل کا پیریڈ ہے, جو ظالم ترین بنی عباس کا حکمران, ظالم ترین حکمران, کہ جس کے بارے میں میرے مولا کے خطبے میں اس کا ظالم کا ذکر بھی ہے. ظالم ترین کہ جس نے چن چن کے شیعہ نے حیدر کرار کو مارا ہے. ویسے سارے بنی امیہ بنی عباس کے حکمران ظالم تھے, یہ بہت اور ظالم تھا. 11ویں امام کی زندگی صرف 28 سال کی, 28 ایئرس اب زندہ رہے. آخری رات ہے عزا کی, دور عزا کی لاسٹ نائٹ ہے. تم بہترین گفٹ دے دو مولا حسین. یوتھ کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. اگر تو امام حسین کو کوئی گفٹ دینا چاہتے, کوئی تحفہ دینا چاہتے کہ مولا آپ نے اتنا کرم کیا کہ آپ ہمارے گھروں میں آئے, 2 مہینے 8 دن آپ ہمارے گھروں میں رہے, آج دور عزا کی آخری رات ہے, کل آپ چلے جائیں گے, کل عزا ختم ہو جائے گی. ظاہری طور پہ عزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تا ظہور امام. جب تک خون حسین کا بدلہ نہیں لیا عزاداری ہم ختم نہیں کریں گے. جب تک ہماری یہ دعا پوری نہیں ہوگی, فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم, اس وقت تک ہم عزاداری ختم نہیں کریں گے. کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم کو موقع انشاءاللہ 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 ملے گا ظہور امام کے بعد. وہ باتیں کل کی 8 ربیع الاول کی محفل میں سننا. تو بس میں آپ سے یہی بول رہا کہ بہترین دفعہ یوتھ کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, آج آخری رات ہے. تم نے کوئی پریپریشن کیا ہے کہ 2 مہینے سے مولا تمہارے گھروں میں تھے, گھروں میں تمہارے ممبر, گھروں میں تمہارے عزا خانے, سب کو بتائی کہ آج کی آخری رات, کل کا آخری دن عزاداری کا. پھر اب 1 سال کے بعد یہ ایام پلٹ کے آئیں گے, 1 سال کے بعد حسین ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے. اتنے دن سے ہمارے ساتھ تھے, ہمارے دلوں کو سکون تھا. کچھ دینے والے نہیں ہو, 2 مہینے تمہارے پاس تھے, کوئی تحفہ نہیں دو گے. آپ بولیں گے ہم کیا تحفہ دیں, ہم کیا دے سکتے حسین کو؟ وہ کائنات کا مالک ہے, اللہ کے آخری, اللہ کی حجت, زمین اور آسمان کا مالک ہے. امام حسین تم سے درہم نہیں مانگ رہے, امام حسین عورتوں سے ڈائمنڈ اور گولڈ اور پلیٹینم نہیں مانگ رہے. اللہ مولا حسین تم سے پیسے نہیں مانگ رہے. امام حسین کیا مانگ رہے؟ 2 مہینے 8 دن میں تمہارے ساتھ ہوں. آج 7 ربیع الاول کی رات, آخری رات ہے عزا کی. tomorrow I'm going انشاءاللہ. کیا دو مجھے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے. میں نے جن چیزوں سے یزید سے جنگ کی, ایک جملہ میرا غور سے سنو, جن چیزوں سے میں نے یزید سے جنگ کی میرے چاہنے والوں, وہ تم نہیں کرنا. غیبت نہیں کرنا, رزق حرام نہیں کھانا, حسد نہیں کرنا. یہاں پہ تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتا. جب میں یورپ امریکہ میں رہتا ہوں, ابھی افریقہ میں تھا 40 میں, وہاں یہ باتیں بولی تھی. ابھی تو انڈیا میں اتنی ہے, ڈرنک کبھی نہیں کرنا. انڈیا میں بول رہا گیملنگ کبھی نہیں کرنا, نیور. میں یوتھ کو بول رہا یہ ساری چیزیں, کبھی واجبات کو نہیں چھوڑنا. جن چیزوں سے میں نے یزید سے جنگ جو اسلام کا فریم ہے, اس فریم پہ عمل کرو. تم نے میرا ساتھ دیا, تم نے میرا ساتھ دیا. یہی گفٹ مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ان سارے چیزوں میں نماز شب بھی ہے دوستو, اس لیے کہ مولا حسین کی خواہش ہے. یہ میں نہیں بول رہا, یہ عابد الرامی نہیں بول رہا. مولا حسین نے آخری وش جو تھی, آخری ول جو تھی, وصیت جو تھی عاشورے کے دن کی, وہ کیا تھی؟ افسوس یہی ہے کہ بولتا کوئی نہیں, کوئی سٹریس نہیں کرتا اس پہ. ہر آدمی, ہر لڑکا لڑکی, میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں یوتھ کو,
1000 فون آتے ہیں کہ مولانا یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. کسی کو اولاد کرنے ہے، کسی کو میرڈ لائف کا. ہیپی میرڈ لائف چاہتے تو نماز شب پڑھو، اولاد چاہتے تو نماز شب پڑھو. شادی نہیں ہو رہی تو لڑکی شب نماز پڑھ کے دعا کرے، 40 دن میں رشتہ آتا. بیٹی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. اس لیے کہ آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے؟ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. میں یہ بھی بول رہا، ہمارے علماء نے یہاں تک اجازت دی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا ہے. لیکن if you sleep at 9 o'clock in شارجہ، 9 بجے شارجہ میں سو جاتے، میں اس پہ زیادہ نہیں بولا، لاسٹ ٹائم بولا تھا. میں ایک ریمائنڈر بھیج رہا کہ حسین کو دینا کیا، 9 بجے سو جاتے شارجہ میں، 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ آفٹر عشاء. 10 بجے سو جاتے 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو، بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. اس لیے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اب سمجھے میری بات؟ کوشش کرو کہ اس پہ عمل کرنے کی. اس کے بعد دیکھو کہ 11ویں امام کا قربت کیسے حاصل ہوتی. میرا مولا، میرا 11واں امام بڑا مظلوم ترین امام ہے، اور آج اسی امام کی شب کی رات ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آج مولا حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت آپ اٹھائیں گے، اس غریب کا تابوت کہ جس تابوت کے پیچھے ہمارا امام، زمانے کا امام بھی رہے گا اپنے بابا کا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. میں نے مجلس کا آغاز 4 سلام سے کیا، جان بوجھ کے کیا، آپ کو بتانے کیا کہ یہ آخری رات کے سلام ہے، لاسٹ نائٹ ہے عزاداری کی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پوری دنیا میں میرے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے. آئندہ سال عزاداری کرنے کا سب کو موقع ملے، صحت اور عزت کے ساتھ رکھے. اللہ 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 آج کی رات کا واسطہ گناہوں کو معاف کر کے صحت اور عزت کے ساتھ سارے مولا حسین کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں، ان کی آئندہ سال تک ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمانا. اس کے لیے صلوات پڑھ لیں بآواز بولو. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے جان بوجھ کے صرف 4 سلام سے مجلس کا آغاز کیا، بس آخری حصے پہ آ گیا میں کہ پہلا سلام آپ نے کیا کیا، روزانہ کرو روز. اب آج 8 ربیع الاول کی رات آ گئی، آپ کا پروگرام کیا ہے 9 ربیع الاول کو انشاءاللہ محفل میں سننا کہ کرنا کیا ہے. جن سلام سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، آپ سب جانتے ہیں یہ سلام زیارت عاشورہ کے دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام حسین. مولا حسین کی کئی زیارات ہے، کئی زیارات میں زیارت عاشورہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں بولتا ہوں 60-70% لوگ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. ہمارا پورا بامبے پڑھتا، پورا انڈیا میں پڑھتے، یورپ امریکہ میں بولتا ہوں، ہر جگہ جا کے بولتا ہوں. آپ کے پاس بھی بولا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بٹ میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں. یوتھ کا بول رہا کہ ڈونٹ مس دس زیارت، ڈونٹ مس دس زیارت. یہ زیارت سے تم گرو کرو گے. لڑکیوں کو اور عورتوں کو بول رہا کہ تمہاری میرڈ لائف پروٹیکٹڈ ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہاری لائف میں خوشی پیدا ہوگی، اللہ تمہاری زندگی میں پیس دے گا. لیکن always I say کہ کنڈیشنز اپلائی خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا. آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہاؤ آر یو بیہیونگ، دس از سب سے زیادہ امپورٹنٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ غفلت سے باہر آؤ کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں. یہ سب سے پہلا پرابلم ہے جو ہماری کمیونٹی میں آج بیٹھ گیا، اور ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. وی آر ریئلی ریلیکس کہ میں کیا یار، میں تو سب سے زیادہ نیک ہوں، میں اتنی عبادت کر رہا یا اتنی عبادت کر رہی میں. یہ پرابلم سے پہلے نکلنا، ڈیلی یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ میں نے بامبے کی مجلسوں میں بولا، آئی تھنک رضوی میں بولا یا خیسر باغ میں بولا. تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، الحمدللہ جب بھی کوئی چیز بولتا ہوں تو وہ لوگ فوراً پرنٹ کرا کے ہزاروں کی تعداد میں بانٹ دیتے. انہوں نے اس کو بھی اسٹرکٹ، جب میں نے لبیک کیا حسین پہ مجلسیں پڑھی تھی رضوی کالج کی، اس وقت کئی 5-10 ہزار اسٹیکرز بنا کے انہوں نے پورے دنیا میں بانٹ دی، انڈیا میں بانٹ دی.
10,000 کے ہر گھر پہ لبیک یا حسین کا آج بھی اسٹیکر لگا ہوا ہے۔ اس سال میں نے بولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عورت کو بول رہا، ہر مرد کو بول رہا، ہر لڑکے کو بول رہا، ہر لڑکی کو بول رہا۔ یہ مولا علی کا بتایا ہوا طریقہ۔ 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے۔ یو آر سیئنگ کہ اللہ یو آر دا سپریم پاور، تو سب سے بڑا۔ جب تم اس کی وڈ کرو گے تمہارے ڈے ٹو ڈے ایشوز دور ہوں گے۔ اینڈ ویری سمپل، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھتے جاؤ۔ یار امام کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اللہ پہ تم اگر جب بھروسہ کرنے لگو۔ تو پہلا سلام کیا ہے؟ تو کل سے روزانہ یہ 4 سلام پڑھنا اپنی لائف میں، اس کو امپلیمنٹ کر لو۔ شارجہ کی لائف میں بس میں کیا کروں دوستوں، وقت ایسا نکل گیا کہ امام بارگاہ علی رضا میں بھی یہی ہوتا تھا، یہاں پہ بھی یہی ہو رہا۔ چلو آپ پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کرنا ہے؟ when you start your day، پلیز میری طرف دیکھو، when you start your day یہ 4 سلام سے کرو۔ گھر کے دروازے پہ، شارجہ میں، دبئی میں، جب آپ مین ڈور پہ پہنچتے، آفس جانے کے لیے، بزنس پہ جانے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے، اسکول کو جا رہے بچوں کو بھی یاد ہے وہ پڑھ کے۔ یہ وہ سلام ہے کہ تمہاری زندگی کو بچا لو گے۔ جس جملے کو سے سنو، جس مقصد کے لیے تم جا رہے، جس کام کے لیے جا رہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، انٹرنس آف دا بزنس پہ اپنے گھر میں پڑھو، اور اس کے بعد جب تم بزنس پہ جاؤ، اپنی جاب پہ جاؤ، یہ سلام پڑھ کے اپنے آفس میں انٹر ہو جاؤ۔ Nobody can touch you۔ تمہارا بزنس میں، تمہارا کاروبار جس دن سلام ہو، سلام کر کے دیکھنا، کمپیئر کرنا کہ کل کا دن کیسا تھا اور آج کا دن کیسا ہے۔ اگر تم حسین پھر بار بار بولتا ہے جملہ، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ کنڈیشنز اپلائی۔ I don't want to repeat, but I'm telling you، سلام کرو تو کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ سلام کرو، مولانا عابد الرحمی نے کہا سلام کرو تمہاری ساری چیزیں قبول ہو جائیں۔ بے شک قبول ہوئیں گی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ سلام کیا، گھر سے باہر نکلے، ٹیلی فون پہ شروع ہو گئے غیبت کسی کی، پھر کس کے لیے، پھر کوئی حرام کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا ہوتا ہے تو برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ شارجہ میں سب کا، دبئی میں سب کا رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہے۔ آئی ڈونٹ مین دیٹ، کوئی برا نہیں مان، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں تو بالکل ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو کوشش 4 سلام۔ پہلا سلام، سلام علی الحسین گھر کے اندر کرنا، 4 سلام گھر میں کرنا، پھر آفس میں جا کے کرنا۔ اس کا خالی ایک ریزنگ دے دیتا۔ سلام کیا، سلام علی الحسین، مولا حسین کو سلام کیا۔ سلام کیا ہے؟ واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے۔ اور جب آپ سلام کا جواب دیتے، آپ عرب میں دیکھتے، شارجہ میں دیکھتے کہ جب بھی آپ کسی کے سامنے جاتے، لفٹ میں جاتے یا دکان پہ کوئی بخالے میں انٹر ہوتے، تو آپ کیا بولتے؟ السلام علیکم۔ کوئی عرب بھی آئے گا، وہ بھی انٹر ہوگا، تو وہ آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن آپ کو ضرور وہ سلام کرے گا۔ اسلام کا طریقہ ہے، رائٹ؟ تو آپ جب آپ جواب دیتے تو یہ نہیں کرتے کہ وہ عرب آپ کا باس آپ کو سلام کر، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، نہیں، یو ڈونٹ سی، نو یو ڈونٹ ڈو اٹ، اس لیے کہ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ایٹیکیٹ نہیں۔ اور اہل بیت تو ایٹیکیٹ مرکز ہے، اخلاق کے مرکز ہے، اخلاق کے۔ تم آپ سے میری طرف دیکھو، لوک ایٹ می، بالکل آخری اسٹیج پہ آ گیا میں۔ سلام کیا تم نے گھر کے اندر، اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین نے کربلا سے تم کو پلٹ کے دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی حسین مجھے دیکھ لے تو میری زندگی بدل جائے، مجھے صحت ہو جائے، میری تقدیر بدل جائے۔ اور اگر میں گھر کے اندر کھڑے رہ کے کر رہا، بچوں کو لے کے کرو، جب تم نے یہ سلام کیا
جیسے ہی تم نے سلام کیا مولا حسین نے تم کو دیکھا، جس گھر میں تم کھڑے ہو وہاں پہ دیکھا۔ ارے جس گھر میں حسین کی نگاہ پڑ جائے، جس گھر کے اوپر میرے مولا کی نگاہ پڑے، حسین کی نگاہ کرم کی نگاہ، رحمت کی نگاہ ہے۔ اگر مولا حسین تمہارے گھر کو دیکھ لے، تم کو دیکھے، تو تمہاری ساری زندگی کے سارے بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں دور ہو جائیں۔ میرا مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھے، میں اس قابل تو نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا مولا مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں نے گناہ بہت کی، میں گناہ گار ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے میرے مولا حسین کے نام پہ، اللہ مجھے معاف کر دے میرے مولا حسین کے نام پہ۔ لیکن سلام نے حسین کی نگاہ تمہارے اوپر دلوا دی۔ اللہ اکبر، میں کیا بول رہا یار۔ سلام نے مولا حسین کی کرم تمہارے اوپر آ گیا۔ یہ سلام 4 سلام ہے، لیکن ڈیسٹنی کو بدلے۔ اب دیکھو صرف کربلا والے جو مولا حسین کی زری کے اندر ہے، ان کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ والا علی ابن الحسین۔ یہاں علی ابن الحسین سے مراد چوتھے امام نہیں ہے، شہزادہ علی اکبر۔ آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں، امام بارگاہ علی رضا کے چاہنے والوں، عزاداروں، حسین کے عزاداروں، وہاں بیٹھ کے سننے والوں، تم امیجن کرو کہ علی اکبر، شہزادے علی اکبر نے تم کو دیکھا۔ میں اس قابل ہوں کہ میرا شہزادہ مجھے دیکھے؟ نہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک گناہ کیا میں نے۔ اس کے بعد میں کیا کروں؟ میرا ایک ایک سلام میری ایک ایک مجلس ہے۔ اس کے بعد تیسرا سلام جس کو ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین۔ اب سنو اولاد الحسین میں کون کون آتا ہے؟ جناب علی اکبر ہے، شہزادے علی اصغر، بی بی سکینہ، بی بی فاطمہ صغرا، بی بی فاطمہ کبریٰ، پورے مولا حسین کے بچے۔ اس کے بعد چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک۔ آپ امیجن کرو یار، امیجن کرو، میں آپ کو کون سا گولڈن گفٹ دے رہا ہوں۔ چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، ہر امام نے تم کو جواب دیا اولاد الحسین، اولاد الحسین، کہا علیہ السلام۔ چوتھے امام نے کہا تو تمہاری بیماریاں چلے گئی۔ پانچویں امام نے تم کو دیکھا، علم آ گیا۔ چھٹے امام نے دیکھا، ساتویں امام نے دیکھا تو تم مصیبتوں سے بچ گئے۔ آٹھویں امام نے تم کو دیکھا تو تمہاری زندگی میں امام ضامین ہو گیا۔ امام محمد تقی جواد نے دیکھا کہ حلال رزق میں برکت ہو گئی۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھا تو عبادتوں کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یہ دو معصوم کا واسطہ، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اگر امام زمانہ مجھے دیکھ لے، فرزند زہرا، ابن زہرا مجھے دیکھے، تو میری زندگی بدل جائے۔ یہ اولاد الحسین ہے۔ پھر کوئی پرابلم آئے گا، پھر تمہارے گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، اگر 14 پورے 14 معصومین کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑ جائے اور 1 منٹ کے اندر۔ آخری سلام کون سا ہے؟ کیا کروں، وقت کیسا نکل گیا۔ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ۔ آپ سوچو، حبیب ابن مظاہر، زہیر، سعید، مسلم ابن اوسجہ، حر، وہب قلبی، پورے شہدائے کربلا تم کو دیکھ کے بولیں گے علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام۔ آپ سوچو، جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ رحمت خدا ہوتی ہے، اور جب یہ اتنے لوگ کمپلیٹ کربلا والے جاتے اس لیے کہ ہم پر لازم ہے، واجب نہیں بٹ لازم تو ہے کہ حسین نے ہم کو سلام کیا ہے عاشورے کے دن، اور کہا بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ اس سلام کا جواب ہے کہ کل 8 ربیع الاول سے لے کے 29 ذیلحجہ تک اب تم اپنی زندگی کا شعار بنا لو، 24 گھنٹے سلام کرتے رہو۔ جتنی دفعہ تم سلام کرو گے، حسین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہوگی۔ یہ نہیں کرو کہ تم بس 1 دن کروں گا، 2 دن کروں گا، نہیں، خود کرو، شوہر سے کراؤ، بچوں سے کراؤ، تمہارا گھر حسین کی نگاہ رحمت میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔